کہ میں جو کما رہا ہوں، جو ارننگ کر رہا ہوں، یہ حلال ہے کہ نہیں، کہیں اللہ کی ناراضگی کر کے تو نہیں کما رہا۔ اس قوم کو بھی شیطان نے ہیلے سجھائے تھے، اور آج مسلمانوں کو بھی شیطان ہیلے سجھا رہا ہے۔ نہیں جناب، یہ انٹرسٹ نہیں ہے، یہ تو پروفٹ ہے۔ اور سود کے الگ الگ نام اب تو مارکیٹ میں آ گئے ہیں، اور لوگ اس میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، رہنمائی بھی نہیں لے رہے، شرعی رہنمائی لینے کا ذہن بھی نہیں ہے۔ ایسا نہ کیجیے۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واقعہ کہاں موجود ہے؟ ناظرین، قرآن پاک کی وہ آیت سنیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح حکم دیا، یعنی اس قوم پر عذاب کو بھیجا کہ بندر ہو جاؤ، دھتکارے ہوئے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، اور یہ 12,000 کے قریب جو افراد تھے یہ بندر ہو گئے۔ ناظرین، یہ واقعہ ڈرا دینے کے لیے کافی ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا، ہم حرام کما رہے ہیں، ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ آج اگر کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل نہیں پوچھا جائے گا، ایک ایک عمل کا جواب دینا ہوگا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو ہم نے سنا۔ ایک اور جگہ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، تلاوت قرآن سنیے اور اس کا ترجمہ سنیے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ اللہ کا پاک کلام گویا ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ پچھلے واقعات بیان ہی اس لیے ہوئے پچھلی قوموں کے کہ یہ امت، یہ قوم سدھر جائے اور یہ ایسے کام نہ کرے جو حرام کماتے ہیں، سود کا کاروبار کرنے والے، رشوت کا کاروبار کرنے والے، ملاوٹ کا کاروبار کرنے والے، جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والے، حرام روزی کمانے والے۔ ذرا غور سے سنیں، مسلمان کہلانے والا شراب کا کاروبار کر سکتا ہے، مسلمان کہلانے والا معاذ اللہ حرام چیزوں کا کاروبار کر سکتا ہے۔ سنیے، حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حرام مال کماتا ہے پھر صدقہ کرتا ہے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس سے خرچ کرے گا تو اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی، اور اپنے پیچھے چھوڑے گا تو یہ اس کے لیے دوزخ کا زاد راہ ہوگا۔ یعنی تینوں طرف سے نقصان ہے نا، خرچ کرے گا تو برکت نہیں، صدقہ کرے گا تو قبول نہیں، اور پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو دوزخ کا زاد راہ ہے۔ پھر کیوں کمائے حرام؟ پھر کیوں اللہ کی ناراضگی والا کام کرے؟ اور اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ ذرا سنیے، اگر کوئی شخص حلال کماتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا سنیے